اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے درویش صفت انسان کی جو پنجاب کے کسی گاؤں میں رہتا تھا اور پیشہ کے لحاظ سے وہ ایک حکیم تھا۔ حکیم صاحب کا روز کا معمول تھا، وہ گھر سے نکلتا تو بیوی سے کہتا آج کی گھر کی جو ضروریات ہو وہ لکھ کر دے دو۔ حکیم کی بیوی ایک پرچی پر سامان کی فہرست بنا دیتی۔ حکیم صاحب اپنی دکان پر چلے جاتے۔ حکیم صاحب کی دکان گاؤں سے شہر جانے والی مرکزی شاہراہ پر واقع تھی۔ حکیم صاحب دکان پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں گفتگو کرتے۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے میں خوشی سے تیری عبادت چھوڑ کر نہیں آیا، بلکہ تیری خوشنودی کے لیے رزق حلال حاصل کرنے آتا ہوں۔ بس اتنا بندوبست کر دے کہ میرا آج کا خرچ پورا ہو جائے، پھر میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ حکیم صاحب نے روز صبح دکان پر آنا، بیوی کی دی ہوئی پرچی کھولنا، اس پر لکھا ہوا سامان کے آگے قیمت لگانا، تمام سامان کی ٹوٹل رقم بنانا، اور اس رقم کے پورے ہو جانے پر حکیم صاحب دکان بند کر چلے جاتے۔ صبح 9 یا 10 بجے تک ہی حکیم صاحب مریضوں کو چیک کرتے۔ آج کی صبح بھی حکیم صاحب دکان پر جب آئے تو 2-4 مریض بھی آئے ہوئے تھے جو حکیم صاحب کی انتظار میں تھے۔ حکیم صاحب نے حسب معمول جیب سے بیوی کی دی ہوئی پرچی نکالی اور پڑھنے لگے، لیکن پرچی پر لکھی ہوئی تحریر نے حکیم صاحب کو پریشان کر دیا۔ کچھ لمحے حکیم صاحب کی آنکھیں تحریر پر ٹکی رہیں، پھر اپنے حواس پر قابو کیا اور پڑھنے لگے۔ آج بیوی نے پرچی پر دال، چاول، گھی اور چینی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ حکیم صاحب نے تحریر سے نظر ہٹائی اور بس اتنا کہا، یہ تو میرے اللہ کا کام ہے، وہی کرے گا۔ حکیم صاحب مریضوں کو چیک کرنے لگے۔ اتنے میں ایک کار حکیم صاحب کے دواخانہ کے آ کے رکی۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کار سے نکلا اور حکیم صاحب کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب کو سلام کیا۔ حکیم صاحب نے کوئی خاص توجہ نہیں دی کیونکہ ایسے لوگ پہلے بھی آتے رہتے تھے۔ اب حکیم صاحب نے تمام مریضوں کو دوا دے کر رخصت کیا۔ اس شخص سے مخاطب ہوئے، اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو میرے سامنے سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض چیک کر لوں اور آپ کو دوا دے دوں، اور اگر کسی اور کے لیے دوا لینی ہے تو اس کی حقیقت بتا دیں۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، بلکہ پہچانتے بھی کیسے؟ میں تو 15 یا 16 سال بعد آیا ہوں۔ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو اپنی ملاقات کا احوال بتا دیتا ہوں، پھر آپ سب کو یاد آ جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، حکیم صاحب، سخت گرمیوں کا موسم تھا، میں شہر سے اپنے گاؤں جا رہا تھا، بالکل آپ کے دروازہ کے سامنے میری گاڑی پنچر ہو گئی۔ میرا ڈرائیور گاڑی کا ٹائر لے کر پنچر لگوانے چلا گیا اور میں گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کھڑا ہوں تو آپ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ باہر گرمی ہے، اندر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ تو میں پہلے ہی گرمی سے گھبرایا ہوا تھا، سو خدا پاک کا شکر ادا کیا اور اندر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ اس دن آپ کے پاس ایک بچی بھی کھڑی تھی جو بار بار کہہ رہی تھی، چلو نا بابا، مجھے بھوک لگی ہے، چلو گھر چلیں۔ تو میں نے سوچا میرا زیادہ دیر فضول بیٹھنا مناسب نہیں، چلو کوئی دوائی ہی لے لیتے ہیں۔ میرا مقصد تھا کہ آپ کو کچھ پیسے دے دوں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ حکیم صاحب، میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے پہلے میری شادی ہو گئی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ خدا پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہماری ساری فیملی انگلینڈ میں ہوتی ہے۔ میں نے ہر جگہ سے علاج کروایا ہے، لیکن خدا پاک نے ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اس شخص کی رودات سن کر حکیم صاحب کچھ پڑیاں بنائیں، مجھ سے میرا نام پوچھا اور یہی کہتے رہے، اولاد کا دینا تو اللہ کے بس میں ہے اور انشاءاللہ وہ ضرور دے گا۔ مجھ سے میرا نام پوچھ کر چھوٹا چھوٹا لفافے بنائے، چھوٹا لفافہ لیا، اس پر میرا نام لکھا، اور پھر کچھ پڑیاں بنائیں، اس پر میری بیگم کا نام لکھا۔ دونوں پڑیوں کے پیکٹ ایک بڑے سے شاپر میں ڈال کر مجھے دے دیے اور استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ کون سی اثر رکھنے والی دوائیں ہیں؟ میں نے دوا وصول کی اور جیب سے پیسے نکال کر ہدیہ پوچھا تو حکیم صاحب نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ نے آج کا بندوبست کر دیا ہے، میں کچھ سمجھا نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بندہ دکان میں آیا، اس نے مجھے بتایا کہ حکیم صاحب گھر کی جو ضروریات ہوتی ہیں
इस दिन के हवाले से वो इस रकम के बंदोबस्त तक ही पैसे लेते हैं। वो पूरी हो जाती है तो हकीम साहब चले जाते हैं। इनकी आज की रकम का बंदोबस्त हो गया, अब वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैं क्या सोच रहा था। मैं वो दवाई लेकर चल पड़ा। घर आया तो बेगम को सारा वाक़या बयान किया। बेगम ने कहा, वो कोई आम इंसान नहीं, वो अल्लाह का ख़ास बंदा है। हमने वो दवा इस्तेमाल की। हकीम साहब, अल्लाह के करम से, आज खुदा पाक के करम से मेरे घर में 4 बच्चे हैं। हकीम साहब, मेरी बीवी और मैं आपको हर वक्त बहुत दुआएं देते हैं। मैं जब भी इंग्लैंड से आता हूँ आपसे मिलने के लिए कार रोकता हूँ, लेकिन आपका दवाखाना हमेशा बंद होता है। मैं कल भी आया था लेकिन आपका दवाखाना बंद था। एक आदमी ने मुझे बताया, अगर मिलना ज़रूरी है तो सुबह 9 बजे तक आ जाना। आज इसलिए मैं जल्दी आ गया हूँ। हकीम साहब, मैंने आपको बताया कि हमारा पूरा ख़ानदान इंग्लैंड शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ मेरी एक बेवा बहन रहती है। इसकी बेटी की शादी इस माह को है। इसकी शादी का सारा खर्च मेरे ज़िम्मे है। इसका सारा सामान मैंने खुद तैयार किया है। मैंने अपनी भांजी को लाहौर भेजा है अपने रिश्तेदारों के पास, ताकि शादी की तमाम चीज़ें खुद पसंद करके ख़रीद ले। इसको रास्ते में बुखार हो गया और इसने किसी को बताया भी नहीं। बाज़ारों से ख़रीदारी करती रही। एक दिन बहुत तेज़ बुखार हुआ कि वो बेहोश हो गई। हम इसको हॉस्पिटल ले गए। इसको 104 पर बुखार था। हमने पूरी कोशिश की लेकिन खुदा पाक को कुछ और ही मंजूर था। वो हॉस्पिटल में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। इसकी वफात के बाद मुझे और मेरी बीवी को न जाने क्यों आपकी बेटी का ख्याल आया और हमने फैसला किया कि हम जहेज का सारा सामान आपकी बेटी को दे देंगे और तमाम खर्चा भी मैं खुद करूंगा। और अगर आपकी बेटी की शादी को देर हो तो मैं रकम आपके हवाले कर दूंगा। खुदारा हकीम साहब, इनकार मत करना। अपने घर का एड्रेस बता दें ताकि हम सामान का ट्रक वहां पहुंचा दें। ये तमाम बातें सुनकर हकीम साहब की आंखें बरस पड़ी और इतना कहा, मोहतरम, मुझे नहीं मालूम, आप जो कह रहे हो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ, सुबह जब घर से आया तो बीवी ने पर्ची पर दाल चावल आटा घी के साथ साथ बेटी का जहेज लिखा था, तो मैंने बस इतना लिखा, ये तो अल्लाह का काम है, अल्लाह ही करेगा। मैंने आज तक जो भी मांगा इसने शाम से पहले अता कर दिया और आज भी उस ज़ात ने मुझे मायूस नहीं किया। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, यकीन और भरोसे के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगोगे वो ज़रूर अता करेगा, क्योंकि वो इंसान से बहुत मोहब्बत करता है। दुआ है खुदावंद करीम हमारी परेशानियां और तकलीफ़ों को वो ज़ात दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।